لاہور ہائی کورٹ کی خصوصی ہدایت پر سبزی اور فروٹ منڈی کی منتقلی کے حوالے سے ڈی سی آفس کی کمیٹی روم میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائز سلما بٹ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ڈی جی پیمرا طارق بسرا، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی سمیت ضلع بھر میں انجمن تاجران کے نمائندوں آڑتی حضرات نے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق اجلاس میں آڑتیوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات اور تجاویز سننے اور سبزی اور فروٹ منڈی کی شفٹنگ کے عمل کو تیز کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی 2CM سلما بٹ نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں کو شہر سے باہر شفٹ کرنے کا مقصد لوگوں کے کاروبار میں بہتری لانا ہے۔ عوام کی سہولت اور لوگوں کے کاروبار میں بہتری لانے کے لیے سبزی اور فروٹ منڈی کا شہر سے باہر ہونا نہایت ضروری ہے۔ کشادہ سڑکوں اور بازاروں کو ناجائز تجاوزات سے پاک کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں کھوسا قبائل کے دو ذیلی گروہوں چٹھانی تھوڑا کھوسا اور مانجھانی کے درمیان زمین کے طویل عرصے سے جاری تنازع کا بالآخر تاریخی جرگے کے ذریعے پرامن تصفیہ ہو گیا۔ یہ اہم جرگہ کھوسا ہاؤس صحبت پور میں منعقد ہوا، جس کی صدارت سندھ اور بلوچستان کے معتبر قبائل رہنما اور چیف سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسا نے کی۔ جرگے میں کھوسا اور لاشاری قبائل کے معتبرین، مشیران اور دیگر قبائلی عمائدین نے شرکت کی ہے۔ جرگے کے دوران دونوں فریقین کے بیانات کو تفصیل سے سنا گیا، جس کے بعد سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسا نے مشیران سے مشاورت کے بعد منصفانہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق چٹانی کھوسا قبائل کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے لاشاری قبائل کے 3 افراد کے خون بہا کی مد میں فی کس 1 کروڑ روپے، ہر زخمی کے لیے 50 لاکھ روپے اور چادر اور چار دیواری کی پامالی پر 30 لاکھ روپے معاوضہ مقرر کیا گیا ہے۔ مزید برآں متنازع زمین دونوں فریقین میں مساوی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبائلی حلقوں اور مقامی آبادی کی جانب سے اس فیصلے کو قبائلی امن و انصاف کی مثال قرار دیا جا رہا ہے، جو علاقے میں امن و امان کے قیام کی جانب ایک خوشائن قدم ہے۔ حماس سے شدید لڑائی جاری ہے، ہمارے 2 فوجی رفح میں مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ رفح میں جاری لڑائی میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ آج صبح حوثی حملے میں بین گوریان ایئرپورٹ پر ہونے والی تباہی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم اس قدر حواس باختہ تھے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران خود ہی اعتراف کیا کہ حماس سے شدید لڑائی جاری ہے اور 2 اسرائیلی فوجی لڑائی کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فیصلہ کن فتح کے لیے نئے مجوزہ منصوبے پر آج کابینہ کے اجلاس میں غور ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کو شکست دیں گے، غزہ میں حماس کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ سینیٹر دانیش کمار نے کہا ہے کہ بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پاکستان میں اقلیتی برادری تکلیف میں ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے پاکستان میں اقلیتوں کو جتنی آزادی ہے بھارت میں بھی نہیں ہوگی۔ لسبیلا کے ہنگلاج ماتا مندر میں سالانہ میلے پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر دانیش کمار نے کہا کہ اگر مودی نہیں آ سکتے تو بھارتی سفیر آ کر دیکھیں کہ اقلیتی برادری ہنگلاج ماتا کے مندر میں کیسے آزادانہ طور پر اپنا تہوار منا رہی ہے۔ ہنگلاج ماتا مندر میں سالانہ میلے کے آخری روز میں ہندو یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی۔ میلے میں ملک بھر سے ہزاروں یاتری شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ خیال رہے کہ ہنگلاج ماتا کا مندر کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں گنڈ ملیر کے قریب ہنگول نیشنل پارک میں دریائے ہنگول کے کنارے ایک پہاڑی غار میں واقع ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ جنگل کی سیر کرتے ہائیکرز کے ساتھ کروڑوں کی مالیت کا خزانہ لگ گیا۔ چیک ریپبلک کے شمال مشرقی علاقے پورٹ کرکونوشی کے پہاڑوں کے کنارے جنگل میں سیر کے دوران 2 افراد کو ایک خزانہ ملا، جس کی مالیت تقریباً $3.5 لاکھ ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق مشرقی بھومیا کے میوزیم نے خزانہ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس خزانے میں 598 سونے کے سکے، زیورات اور تمباکو کے تھیلے شامل ہیں، جن کا مجموعی وزن تقریباً 15 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ میوزیم کے مطابق یہ سکے غالباً سن 1808 یا پھر 19ویں صدی کے اول کے ہیں اور اندازہ ہے کہ انہیں سن 1921 کے بعد زمین میں دفن کیا ہوگا۔ ان میں فرانس، بیلجیم، سلطنت عثمانیہ اور سابقہ آسٹریا اور ہنگری کی کرنسیاں شامل ہیں۔ میوزیم کے شعبہ آثار قدیمہ کے سربراہ میروسلو ناواک کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے
ہائیکرز میں سے ایک نے اس خزانے کو کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مقامی میڈیا نے خزانے کے اس ذخیرے کو نہایت ہی نایاب قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سکوں پر موجود نشان ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں سن 1918 سے 1992 کے دوران سابقہ یوگوسلاویہ میں استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ برازیل، لیڈی گاگا کے کانسرٹ میں 20 لاکھ سے زائد لوگ شریک، بم دھماکے کا منصوبہ ناکام۔ برازیل میں امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا کے کانسرٹ میں بم دھماکے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ رات ریو ڈی جینیرو کے ساحل پر لیڈی گاگا کے تاریخی کانسرٹ میں 20 لاکھ سے زائد لوگ شریک تھے۔ برازیلین پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بم دھماکے کا منصوبہ ناکام بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بم حملے کا منصوبہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانیہ اور نوجوانوں میں شدت پسندی پھیلانے والے گروپ نے بنایا تھا۔ انٹیلیجنس اطلاعات پر کارروائی میں گروپ کے سربراہ سمیت 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد دھماکہ خیز مواد اور کوکٹیل سے دھماکہ کرنے کے لیے کانسرٹ میں شریک لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مشتبہ افراد نے سوشل میڈیا پر خود کو گاگا گلوبل فین گروپ اراکین متعارف کروایا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ افراد کے خلاف وزارت سائبر آپریشن کے دوران اور انٹیلیجنس اطلاع کے بعد کارروائی کی گئی۔ بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک دیا، جہلم میں بھی کمی کا خدشہ۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب پر پہلگار ڈیم سے پاکستان آنے والا پانی 90% روک دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے کشن گنگا پروجیکٹ کے ذریعے پانی کے بہاؤ کو بھی کم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے ذریعے جہلم میں پانی کی کمی کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے ہفتے کے روز سے بھلیگار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف بہنے والا پانی روکنا شروع کیا تھا، جو اب 90% تک روک دیا گیا ہے، جبکہ کشن گنگا ڈیم کے لیے بھی اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔